اچھا سر، اس میں چونکہ میں تو آپ کو ایک پرسنلی بھی جانتا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک محبت والا ریلیشن ہے، تو سر اگر ہم 5-7 سال پیچھے سعید صاحب کو دیکھیں اور آج کے جو ماڈرن سعید صاحب کو دیکھیں تو اس کی کیا کوالٹی ہے، کس طرح آپ نے چینج کیا اپنے آپ کو؟ میں نے دیکھا کہ یہ مجھے نا سانس چڑھنا شروع ہو گیا، اور کچھ سال پہلے میں ٹرکی میں تھا تو مجھے کارڈیک اریسٹ بھی ہو گیا، تو میں اسٹنٹ پڑا وہاں ٹرکی میں ہی، استنبول میں ہی، لیکن اس کے بعد بھی میں پھر جو ہے وہ اپنا وزن نہیں کنٹرول کر سکا. تو لاسٹ جب میرا ویٹ تھا نا وہ 114 kg تھا، 114 کلو تھا میرا وزن. تو جب میں نے پھر اس کو پڑھنا شروع کیا کہ یہ ہے کیا، بیسیکلی ہوتا کیا ہے، یہ فیٹی لیور چیز کیا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں کھلتی گئیں، پھر انسولین ریزسٹنس، پھر پری ڈائبٹیز، پھر ڈائبٹیز، تو بلڈ پریشر، پہلے آپ کو دل کا مسئلہ تھا؟ اس سے پہلے مجھے فیٹی لیور بھی تھا، اور شوگر بھی تھی. شوگر بھی جو مجھے کہیں نہ لی تھی. میرا HbA1c میں نے چیک کرایا تو میرا HbA1c اس وقت جو ہے 6.9 آیا جب لاسٹ ٹائم. میں نے کہا اب یہ بس ہے، اب اس کو تو آگے نہیں جانے دینا، اس سے چلے گئے آگے تو پھر واپسی ممکن نہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ شوگر کی 1 دوائی 2 دوائی 4 دوائی 6 دوائی، اس کے بعد انسولین، پھر 2-4 سال ہے انسولین کام کرے گی، پھر اس کے بعد جو ہے تو وہاں سے پھر میں نے جو ہے نا سٹاپ کیا. وہ موٹیویشن ہے. ہاں 22 جنوری 2021 کو 22 جنوری 2021 کو میرا 18 جنوری میرا لاسٹ ڈے تھا. تو 22 جنوری کو میں نے پھر یہ 2 کام شروع کر دیے. اس کو ایک ریورسل آف یہ فیٹی لیور کا اور اوبیسٹی کا، اور دوسرا جو ہے اس کا طریقہ پھر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کو پھر میں نے کھوج لگائی کہ وجہ کیا ہے اس کی، جو کیا مجھے بند کرنا چاہیے کھانے پینے میں اور کیا لینا چاہیے جس سے یہ ہو. تو آج میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ بات شیئر کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہے. یہ سائنٹیفکلی پروو چیز ہے کہ جو میٹابولک کے پیشنٹ ہیں یا فیٹی لیور کے پیشنٹ ہیں یا موٹاپے کے لیور ہیں، ان کو بیسیکلی ہوتا ہے یہ کئی سال پہلے شروع ہوتی ہے تکلیف. تو آہستہ آہستہ یہ بڑوں میں 15 سے 20 سال لگتے ہیں ان پیک پوائنٹ پہ جانے پہ. تو پہلے سب سے کیا ہوتا ہے، پہلے سب سے ہوتا ہے اس کو فیٹی لیور ہوتا ہے، اور فیٹی لیور ہوتا ہی ہائپر انسولینیمیا سے ہے. یعنی جب وہ انسولین جو قدرت نے بنائی ہوئی ہے گلوکوز کو نیچے کرنے کے لیے، لو کرنے کے لیے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ایک ہارمون ہے یا انزائم ہے، جو مرضی آپ کیمیکل ہے، جو مرضی آپ سمجھ لیں. تو قدرت نے ہمارے اندر پینکریاس سے یہ خارج ہوتا ہے. تو اس میں یہ رکھا اس لیے کہ جو ہم کھائیں وہ اس کو کنٹرول پورشن میں انرجی میں کنورٹ کر دے، انرجی میں کنورٹ کرے، اور جو بچ جائے وہ جو ہے فیٹ میں کنورٹ کر دے. یعنی یہ ایک آپ سمجھیں کہ بلڈنگ بلاک والا سسٹم ہے. تو ہوتا کیا ہے، جب ہم اپنی ضرورت سے کچھ خاص چیزیں کھاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، تو وہ جتنی تو ہم استعمال ہو جاتی ہیں وہ تو انسولین جو ہے وہ یوز کر دیتی ہے، کرا لیتی ہے اس کو، یا انرجی میں کنورٹ کر دیتی ہے. باقی جو بچ جاتی ہے وہ لیور میں پھینک دیتی ہے، اور لیور کیا کام کرتا ہے، وہ اس کو چربی میں ڈال دیتا ہے، اس کو فیٹ میں بنا دیتا ہے. یہ سمپل اس کا طریقہ یہ ہے. اب وہ فیٹ جو ہے بیسیکلی قدرت نے فیٹ بنائی کیوں یا جسم میں ہے کیا، یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے. جی سر. ہوتا اللہ میاں نے بنایا یہ کہ یہ فیٹ جو ہے ایک آپ کا ریزرو بینک ہے. ٹھیک ہے، ریزرو بینک ہے. جب آپ کو کھانے پینے کے لیے نہ ملے تو یہ انرجی کے لیے استعمال ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی جو موٹاپے کے یا میٹابولک ڈیزیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، یہ اپنا یہ ریزرو بینک بڑھاتے رہتے ہیں. جس طرح آپ بینک میں پیسے ڈالتے ہیں، سود لگتا جائے نا، اس میں سود لگتا جائے گا، پروفٹ جمع اور پھر پروفٹ جمع ہو جائے گا. پھر اینڈ پہ کیا ہوگا، آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی اولاد لڑے گی اس پہ. تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو چونکہ شروع میں انسان کو شکار جو ہے جنگلوں میں جب رہتے تھے تو کئی دنوں بعد، مہینوں بعد ملتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وہ جب وہ ملتا تھا تو وہ کھا لیتا تھا. اس کی مثالیں آج بھی موجود ہیں. یہ دیکھیں لائن ہے یا شیر ہے، ٹائیگر ہے، یہ ہفتے میں 8 دن کے بعد شکار کرتا ہے، یا 7 دن 8 دن کے بعد کھاتا ہے. یہ روز نہیں کھاتا، نہ ہی روز شکار کرتا ہے، نہ ہی روز. تو یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے، اس لیے یہ موٹے بھی نہیں ہوتے، بڑے فٹ ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جی اگر کھائیں گے نہیں کچھ تو کمزوری ہو جائے گی. یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، یہ غلط چیز ہے. ٹھیک ہے سر. اس لیے غلط ہے، سائنٹیفکلی پروو ہے. جو ہم چیز عام طور پہ کھاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ، نشاستہ یا میٹھی چیزیں، پھل، بوتل جوس استعمال کرتے ہیں، اس میں 1 گرام گلوکوز جو ہے وہ صرف 4 کیلریز آپ کو دے گا.
یعنی 4 حرارے دے گا. تو جو ہمارے اندر ریزرو فیٹ ہے, بہترین فیٹ ہے جو ریزرو بینک ہے, وہ 1 گرام جو ہے آپ کو 9 کیلریز دے گا, یعنی ڈبل سے بھی زیادہ طاقت آئے گی. تو یہی بتایا کہ وہ شیرنی جب شکار کرتی ہے نا 8 دن 9 دن کے بعد, تو وہ اپنے سے کئی گنا بڑے جانور کو گرا لیتی ہے, یعنی ہاتھی کو بھی وہ گرا لیتی ہے. تو وہ اس میں طاقت کہاں سے آتی ہے؟ وہ اسی فیٹ میٹابولزم سے آتی ہے. وہ فیٹ جب یوز ہوتی ہے تو کیلریز زیادہ برن ہوتی ہیں اس میں, اور زیادہ برن ہونے کی وجہ سے چونکہ ان کیلریز میں, فیٹ کی کیلریز میں طاقت اللہ میاں نے زیادہ رکھی ہوئی ہے, اس کو زیادہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ریچھ ہے, وہ 6 ماہ کھاتا ہے, وزن بڑھاتا رہتا ہے, 6 ماہ اس نے سونا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک علامت ہے کہ یہ 6 ماہ کیا کرتا ہے. یہ ایک ایگزامپل بھی ہے, یہ ایگزامپل بھی ہے. تو اسی سے SGLT2 ایک نئی دوائی آئی ہے شوگر کی, یہ بھی وہاں نکالی انہوں نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کھائے نہ اور یہ 6 مہینے کھائے اور 6 مہینے ریسٹ کرے. تو یہ ایک ہمارے لیے اللہ میاں نے چیزیں رکھی. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پھر سرچ کیا, دیکھا کہ کون سی چیز کھانے سے انسولین کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ تو جو انسولین ریزسٹ ہوئی ہے اس کو ہم کیسے کم کریں. تو ابھی ایسی کوئی دوائی یا طریقہ تو نہیں ہے کہ ہم انسولین کو کم کر دیں. انسولین کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو ہم مار رہے ہیں یا پیشنٹ کو ڈائی کر رہے ہیں, کیونکہ جن میں جو انسولین ہوتی نہیں پیدا وہ ٹائپ 1 کے پیشنٹ ہوتے ہیں, اور ٹائپ 1 کے پیشنٹ کو آپ کو پتا ہے کہ زیادہ دیر وہ ان کی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں بہت زیادہ, کیونکہ قدرتی انسولین ہے بہت ضروری, لیکن اس کی ضرورت سے زیادہ ہونا بھی 8-10 بیماریوں کی وجہ ہے. تو انسولین کو ہم کیسے کریں یا اس ریزسٹنس کو کیسے کریں, تو وہ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ ایسی چیز کھائیں بندہ جس سے انسولین اس کی ضرورت ہی نہ پڑے, یا بہت تھوڑی پڑے, اتنی ہی پڑے جتنی کو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. ابھی آپ اگر فاسٹنگ انسولین کسی کی چیک کروائیں نا, تو فاسٹنگ انسولین کا جو پیرامیٹر انہوں نے رکھا ہوا ہے 12 سے 155 رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اتنے تک جو نارمل ہے, حالانکہ اتنی نہیں ہے. تو 12 کا مطلب کیا ہے کہ 1.5 یونٹ. سر فرسٹ آف آل تو ہم نے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ فاسٹنگ انسولین کا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. جی, یہ ٹیسٹ کب کروانا ہوتا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کس طرح کرواتے ہیں؟ تو ہوما آئی آر کرا کے اگر آپ یہ آپ کا ہوما آئی آر یہ اب ٹیسٹ کا نام بتا, ٹیسٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیسٹ کیلکولیٹ خود کرنا ہے. آج کل لیبارٹریز ہیں جو خود بھی کیلکولیٹ کر دیتی ہیں اگر آپ یہ ٹیسٹ کرائیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے جو آپ نے فاسٹنگ لپڈ کروایا ہے نا, تو اس میں ایک ہوتا ہے ٹرائیگلیسرائڈ اور ایک HDL. جی سر, یہ 2 ہوتے ہیں اس طرح کے. اگر آپ کا HDL جو ہے اور ٹرائیگلیسرائڈ 1:3 ریشو نہیں ہے, ویسے تو ہیلدی جو کہتے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں 1:2 ریشو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو سائنسدانوں نے پیرامیٹر رکھا ہے وہی تک ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا اس سے زیادہ ہے, ٹرائیگلیسرائڈ آپ کا زیادہ ہے, تو سمجھیں کہ آپ کے اندر جو بیڈ فیٹ ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, فیٹی لیور ہے, آپ کو میٹابولک ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ وقت آپ پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے یہاں سے ہی روکنا ہے, اس کو ہی طریقہ ہے. ایک آخری طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جلدی تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک عام طور پہ جو ہمارے مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں, انجینئرز ہوتے ہیں, یہ اکاؤنٹس کے لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑی سٹریس میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون کہ کچھ لوگوں کا کوئی گھریلو معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے. آج کل اکنامک کنڈیشن بھی پورے ملک کی اس طرح ہی ہے, بلکہ پوری دنیا کی اس طرح ہی ہے. ہمارے یہ نظر میں یہ ہوتا ہے کہ پٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, فلاں ہو گئی ہے, شکر بڑھ گئی ہے, چیز ہو گئی ہے. تو ہمارا جو ہارمون ہے نا, ایک ہارمون ہے خوشی کا, ایک ہے غم کا, ڈپریشن کا, سیروٹونین, ڈوپامین. یہ دونوں اوپر نیچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ, میں اکثر یہ کویسچن کرتا ہوں مریض سے کہ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ لاسٹ ٹائم دل سے کب آپ خوش ہوئے تھے, دل سے کب آپ ہنسے تھے, یا کیسے ہوا کہ جب آپ کو محسوس ہوئی. تو وہ جواب نہیں دیتا, کہتا یاد نہیں ہے. ایمانداری سے بتاؤں تو یاد نہیں ہے. اچھا, کسی اپنے بچے کی شرارت پہ, بھائی کی شرارت ہے, یا کسی سے کبھی نہیں ہوتا. یہ ہوتا یہ ہے ان پیشنٹس میں کہ یہ ایک طرح سے نا ایک فوگ آئی ہوئی ہوتی ہے دماغ پہ, وہی چڑی ہوتی ہے اس کے اوپر, جیسے فوگ موسم میں آتی ہے. ہاں, فوگ موسم میں آتی ہے. تو دماغ میں وہ فوگ کو ہٹانے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کو ریورس کریں. ریورس کریں گے تو یوں ہی وہی چیزیں جو ازراہ مذاق کہہ رہا ہوں, وہی بیوی جو آپ کو بہت بری لگتی ہے وہی اچھی لگنی شروع ہو جائے گی. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور بہترین چیزیں ہو جائیں گی. اور بیوی کو وہی میاں جو برا لگتا تھا, چڑچڑا لگتا تھا, وہی اچھا نظر آنا شروع کر, کیونکہ اس کے جو اندر دماغ میں
فوگ ہے وہ ہٹ گئی ہے. تو فوگ ہٹانے کا ہے وہ اس کو, یا میں جو صحیح لفظ شاید استعمال نہیں کر رہا ہوں, اس کو کوگنیٹو فنکشن کہتے ہیں برین کا. تو کوگنیٹو فنکشن آپ کا صحیح ہونا شروع ہو جائے گا, اور آپ کے اندر وہ خوشی, وہ کام کرنے کی جو طاقت ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. ادروائز آپ دیکھیں آپ اپنا ڈیلی ورک کرتے ہیں نا, تو اینڈ پہ آپ اپنے آپ کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں. اور آخری چیز اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں, خاص طریقے سے رکھیں. تو اگر تو ٹائم ہے تو اس کو میں ریورس کرنے کا طریقہ بتا دوں. اب معمولی چیز ہے جس میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ نے یہ 5-6 چیزیں اپنی لائف سے نکال دیں. اچھا اس میں نا ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیجیے گا, جیسے فیٹی لیور کی ہم نے بات کی, جی تو فیٹی لیور کو جج کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ فیٹی لیور کا یہی جو میں نے آپ کو بتایا. اچھا یہی سیم پیرامیٹر یہی یا جس کی اوبیسٹی ہے. اب اوبیسٹی میں 2 طرح کی ہوتی ہے, اس کو عام زبان میں اس کے ایک ہوتی ہے اوبیسٹی جس کو ہم ایپل شیپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی سیب, جس طرح سیب سارا گول مٹول ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی پوری باڈی گول مٹول ہے. ایک ہوتی ہے پیئر شیپ. پیئر شیپ ہوتی ہے ناشپاتی کی طرح, اوپر سے آپ نیچے آپ پھیلے ہوئے. سینٹرل اوبیسٹی. سینٹرل اوبیسٹی ایپل شیپ والی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایپل والی ہے آپ کی, ہر طرف سے گول ہے. ہر طرف سے گول ہے. تو جو پیئر شیپ والی ہے وہ نچلا حصہ ہے. وہ جو پیئر والی ہے وہ اتنی بری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی بری, اچھا نہیں لگتا بندہ کہ اوپر سے چھوٹا منہ ہے اور نیچے بہت زیادہ پھیلا ہوا, وہ گڑھے کی طرح پھیلا ہوا ہے یا سرائے کی طرح ہے, تو وہ بھی غلط. لیکن وہ اتنی ڈینجرس نہیں ہوتی. اس کو جو سائنسدان کہتے ہیں یا مانتے ہیں اس کو بھی کم ہونا چاہیے. ایپل شیپ والی زیادہ ڈینجرس ہے. ایپل شیپ والی جو سینٹرل اوبیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. وہ عموماً جو پیئر شیپ ہے نا یا ناشپاتی والی, وہ عموماً خواتین میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو جو خواتین کے ہارمون ہوتے ہیں نا, ایسٹروجن, پروجسٹرون, ٹیسٹوسٹیرون, عموماً اس کی وجہ سے ہوتی ہے ان کو. ٹھیک ہے. تو اس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا. اس کو بھی ریورس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی دے کین بی اسمارٹ. ٹھیک ہے. تو میں نے جب یہ پروگرام یہ شروع کیا اپنے اوپر, میں نے آپ کو بتایا کہ 22 جنوری. سر اس وقت آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ اس وقت میرا ویٹ ہے 71 kg. آج صبح میں نے کیا تھا. ناظرین یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر سعید احمد صاحب جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, سر کا وزن 114 کلو تھا. جی جی. کتنے سال پہلے سر؟ پہلے یہ تقریباً 1.5 سال. ہاں میں نے اپنا جو یہ ٹارگیٹ تھا نا ود ان 6 منتھ اچیو کر لیا تھا. تو 6 منتھ کے بعد اب میں اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں, کبھی اوپر کبھی نیچے. ہاں کھیلتا کیسے ہوں کہ جب میں جو چاہے, جب میں 2-4 دن, ابھی ہم جا رہے ہیں باہر آؤٹ اسٹیشن جا رہے ہیں. لاسٹ ٹائم تنویر صاحب آپ کے ساتھ بھی جبہ میں ہم نے بڑا انجوائے کیا آپ کے ساتھ, آپ کی کمپنی کو. تو اس میں ہم نے جو ہے, میں نے کہا اب کوئی چھوٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ساری اللہ کی نعمتیں کھاؤ. ہاں جی بالکل ایسے. تو اس میں ہمارا ویٹ جو ہے وہ تھوڑا سا انکریز کیا. لیکن مجھے اتنی اچھی ٹیکنیک یہ سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ یہ میں پیشنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں, لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا. پہلا نمبر اس کا جو ہے نا وہ کرنے کا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یہ دیکھیں ہر مذہب میں فاسٹنگ ہے. ٹھیک ہے. جوش میں ہے, بدھ مت میں ہے, ہندوؤں میں ہے, مسلمانوں میں ہے, کرسچنز میں ہے, سب میں ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم بھی ہیں کہ مسلم, ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں یہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک سال میں 142 روزے رکھتے تھے. اب وہ 142 کیوں رکھتے تھے روزے؟ کیا اللہ کی ذات جو قرآن پاک میں فرماتی ہے, قرآن پاک میں کہتے کہ اے نبی یہ دونوں جہاں میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں, ایسے تو اس کے لیے 2 روٹیاں نہیں بنا سکتا. ایسے یہ ذرائع سوچنے والی بات ہے. تو مقصد یہ ہے اللہ کے نبی کا ہر عمل ہمارے لیے فلاح انسانیت ہے, فلاح انسانیت ہے اور ہدایت ہے, شمع ہدایت ہے. بالکل. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو سب سے پہلا اس میں انہوں نے سبق یہ دیا کہ کھانا کب ہے اور کتنا کھانا ہے, 2 ہی چیزیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو وہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے, وہ یہ کہتے تھے بریک آ جائے. جی بالکل. تو فاسٹنگ کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم پورا ایک پروگرام رکھیں گے اور اس میں کیسے ہوتا ہے, کیسے ہونا چاہیے, فاسٹنگ کیسے کرنی چاہیے, اس کے فائدے کتنے ہیں. ٹھیک ہے سر. آپ یہ جو شوگر کی میں بات کر رہا ہوں نا, جی سر, یہ اب باقاعدہ یہ سائنٹیفکلی پروون چیز ہے کہ کینسر سیل جو ہوتا ہے یہ ہماری باڈی میں پتہ نہیں کس کو کب ہے. تو یہ تو 8-10 سال پہلے تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. تو کینسر سیل جو ہے عام ہمارے باڈی سیل سے 15 گنا زیادہ شوگر کھاتا ہے. ٹھیک ہے.
15 गुना ज़्यादा क्या खाता है, उसकी खुराक क्या है, अंदर ही पलता रहता है। हाँ, अंदर ही पलता रहता है। और जब वो किसी डिटेक्टेबल होता है या पता चलता है अल्ट्रासाउंड में, किसी MRI में या किसी में आता है, तो उस वक्त वो अपना काम कर चुका होता है, खराब हो जाता है। तो अगर हमने बचना है इससे, फ़र्ज़ करें हमने कैंसर से बचना है, तो हम ये चीज़ें अपनी जो हैं लिमिट कर दें, ठीक है, या कम कर दें या ना खाएं। अगर मरीज़ है तो ना खाएं, जो थोड़ा सा ओबीस है वो लिमिट कर दे, यानी मुनासिब खाए, और जो बिल्कुल सेहतमंद है वो उसको खाए ज़रूर, इंजॉय ज़रूर करे, लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है। एक आम बंदे को रोज़ाना ज़रूरत कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए, उसके मुताबिक चले तो कुछ नहीं होता। सर, अगर आपकी नज़र में हम कैलोरीज की कैलकुलेशन करें, तो जैसे आपने बताया कि 6 फुट का अगर बंदा है तो वो 72 इंचेस बन गए उसके जी। अब अगर हम देखते हैं कि 70-80 किलो का बंदा है तो उसको कितनी कैलोरीज रिक्वायर होंगी? इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो आपने अपना वेट कम करना है, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, शुगर ख़त्म करनी है, ब्लड प्रेशर, कॉग्निटिव फंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करना है ना, तो उसके लिए कैलोरीज का पैटर्न डिफरेंट है। आम तंदुरुस्त बंदे के लिए अगर कुछ 6 फुट का बंदा है ना, तो और उसका जिस तरह हमारी कोई ऐसी हार्ड वर्क नहीं होता, हमने क्लिनिक जाना है या अपने ऑफिस जाना है, वहाँ से निकलना है, फिर गाड़ी में, फिर इस तरह, तो इसके लिए जो कैलोरीज पैटर्न है वो 2000 से 3000 तक होना पर डे। इससे ज़्यादा होगा तो ओवरवेट हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने अपना वज़न कम करना है, उनको इसको दो चीज़ें करनी है। एक तो क्वालिटी कम करनी है, सही करनी है अपनी, ये कैलोरीज की क्वालिटी पहले नंबर पे, जो जोर जिस पे मैं दे रहा हूँ क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी है, ठीक है। तो कम क्वांटिटी गुड क्वालिटी, हाँ, वेरी गुड, ये सही जवाब है इसका। तो वो करेंगे तो उसका जो है वेट ऑटोमेटिकली जीना। अब आप देखें, अगर आप वेट कम करना है ना, तो पहले हफ्ते 10 दिन में आपका 5 से 6, 7, 8 किलो वजन भी कम हो सकता है या हो जाता है, उसमें आपको कुछ होता भी नहीं है। लेकिन उसमें भी एक टेक्निक है, वजह है, जिससे आम ये वज़न कम करने वाले जो नुस्खे देते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जी पहले हफ्ते में ही इतने पाउंड वज़न कम, और वो वाकई हो भी जाता है। उसमें होता क्या है कि हर ग्लूकोज का एटम जो है या ग्लूकोज का सेल जो है, वो अपने अंदर 3 से 4 ग्राम, 1 ग्राम ग्लूकोज 3 से 4 ग्राम अपने अंदर वाटर रिटेंशन करता है, ठीक है। वो अपने अंदर पानी रोक लेता है, कहता है मैंने नहीं जाने देना, ठीक है। तो जब हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं, अपना ये रिवर्सल का प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो हम चूँकि उसका स्टार्च बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, लो कार्ब कर देते हैं, तो उसके अंदर फिर ये होता है कि जितना अंदर जमा एक्स्ट्रा पानी है, 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर, वो यूरिनेशन से या पहानों से वो निकल जाता है। तो बंदा बड़ा हैप्पी हो जाता है, यार ये तो बहुत ज़्यादा